تھوڑا ہم غور کریں، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر وہ چلنے لگتا ہے۔ گائے کا بچہ ہو یا کسی گھوڑے کا یا کسی 4 پاؤں والے جانور کا بچہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے درمیان میں وہ چلنے لگتا ہے۔ بطخ کا بچہ ہو یا کسی اور پرندے جیسا بچہ ہو تو وہ پیدا ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں تیرنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں بولنے بھی لگتا ہے۔ لیکن انسان کے بچے کو چلنے میں 2 سال، بولنے میں 1 سال کیوں لگتا ہے؟ یا بولنے میں 1 سال اور چلنے میں 2 سال کیوں لگتے ہیں؟ ذرا غور کریں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ خشکی اور تری میں جتنی مخلوق ہے اللہ نے ان سب میں انسان کو سب سے اہمیت اور احترام اور عظمت والا ساری مخلوق میں فرشتے بھی آ گئے تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان فرشتے سے بھی افضل ہے اگر وہ اطاعت و فرما برداری اللہ کی کرتا ہے۔ سوائے مقرب فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہ ان کا مرتبہ بڑا ہوا ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء سے بڑا ہوا درجہ ان کا بھی نہیں ہے، نبیوں سے بڑا ہوا درجہ ان کا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے وہ اپنی استطاعت کو جتنا خرچ کرے گا وہ اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے انسان کو چلنے میں 2 سال لگتے ہیں اور بولنے میں 1 سال لگتا ہے، اور جانور کے بچے کو چلنے اور بولنے میں اتنا عرصہ نہیں لگتا، اس لیے کہ جانور کے اندر اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ ایک لمٹ کے حد تک رکھی ہے، اور وہ دنیا میں آیا ہے ایک بلڈ صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ایسی صلاحیتیں جو فکس ہیں، متعین ہیں، اس کے علاوہ اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ گائے کا بچہ ہو یا کسی پرندے کا بچہ ہو، جو صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھ دی اس سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ تو جتنا علم اللہ نے اس سے دیا ہے، جتنا علم اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کو آتے ہی وہ فوراً امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ سیکھ لیتا ہے، اور بطخ کا بچہ تیرنے لگتا ہے، چڑیا کا بچہ اڑنے لگتا ہے، گائے کا بچہ چلنے لگتا ہے، گھوڑے کا بچہ بھاگنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کے بچے کو اور انسان کو بننے میں 2 سال لگتے ہیں، بولنے میں سال لگتا ہے، کھڑے ہونے اور بھاگنے میں وقت لگتا ہے، اس کی جسمانی گروتھ میں، اس کے جسمانی اضافے ہونے میں، اس کے دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہونے میں وقت لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کی صلاحیت کو جتنا یہ آگے بڑھے گا اتنا یہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، جتنی وسعت ہوگی، جتنی محنت کرے گا وہ اتنا آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل انسان کو بتلا دیا، اس لیے کہ یہ نفس پر اپنے کنٹرول کرتے ہوئے، مجاہدہ کرتے ہوئے، کھانے پینے کی خواہش کو رکھتے ہوئے
اللہ کے حکم پر اس نے اپنے نفس کو دبایا، اپنے نفس کی خواہش کو روکا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا۔ جو چیزیں کھانے پینے سے جو بہیمیت انسان کے اندر صفت ملکوتیت، فرشتوں کی صفت، اور انسان کے اندر صفت بہیمیت، جانوروں کی صفت بھی اللہ نے رکھ دی، اب اس میں یہ ترقی کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اسی لیے اس آیت میں جس کو میں نے کل ذکر کیا تھا، نفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس سے پہلے اللہ نے 7 قسمیں کھائی اور 7ویں قسم میں اللہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے نفس اور جان کو بنایا ہے۔ اور نفس کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے الہام فجور یعنی فکس کو فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، اور تقویٰ اور طہارت کا مادہ بھی رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا بس وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، قد افلح من زکاہا، جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پاک کرنے کی کیا معنی؟ نفس کو اللہ کی اطاعت پر لا لیا۔ اللہ نے حکم دیا روزے کا، اس نے روزے کا اس حکم کو پورا کیا، روزے کے اس حکم کو پورا کیا۔ نماز کا حکم دیا اللہ نے، اس پر نماز فرض کی تو اللہ کے اس حکم کو اس نے پورا کیا، چاہے اسے مشقت ہو، نیند سے اٹھنا ذرا مشقت ہو، اسے تکلیف ہو، اللہ کے اس حکم کو اس نے پورا کیا۔ بازار چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو بچانا، نفس پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل معلوم ہوا، لیکن اس نے اللہ کے حکم پر اپنے نفس کی خواہش کو دبائے رکھا۔ اللہ کہتے ہیں کامیاب، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے نفس کو گندگی میں، گناہوں میں ملوث کر دیا، گویا کہ وہ اس نے مٹی میں اس کو ملا دیا، اللہ کی اطاعت پر اس کو نہیں دیا۔ تو نفس کی اصلاح یعنی اپنی جان کی، اپنی خواہشات کے اندر جو تربیت پیدا کرنی ہے، اس کے لیے 4 اصول میں نے بتلائے تھے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کم کھائے، جس کو اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں رکھا ہے، تاکہ انسان کے اندر برداشت کا موقع پیدا ہو۔ جو ہمارے اندر بہت کم ہے، آج کل تو بہت ہی کم ہو گیا۔ پیشنس کے پیشنٹ ہیں، اس کے پیشنس کے پیشنٹ ہو گئے ہیں، جس کو دیکھو بھڑک رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اسلام نے تو یہ سکھایا تھا کہ اپنے حق کو چھوڑ کر دوسرے کے حق کو ادا کرے۔ ہم تو اپنا حق تو لے ہی رہے ہیں، بلکہ دوسرے کا حق بھی مار رہے ہیں۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے پانی پینے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی ضرورت کو پورا کرنا، خود پانی پینا گوارا نہ کیا، جان بھی دے دی، پانی پینا گوارا نہ کیا۔ ہماری یہ تاریخ رہی ہے۔ ہماری تاریخ کہاں چلی گئی؟ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کوئی برداشت کرنے کے لیے، حالانکہ برداشت، اپنے نفس کو کنٹرول، اپنے آپ کو خوابوں میں رکھنے کے لیے رمضان آتا۔ کہاں ہماری نگاہ خوابوں میں ہے؟ کہاں ہماری زبان خوابوں میں ہے؟ کہاں ہمارا دل، ہماری خواہش خوابوں میں ہے؟ ہر کوئی دوڑے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، الگ خواہشات ہیں، الگ راستے ہیں، الگ منزل ہے، اپنی ہی چیزوں میں مگن ہے اور مست ہے، اس سے کسی کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے اس رمضان مبارک میں کھانے کی مقدار کو کم کرنے کا حکم دیا۔ کچھ وقت کے لیے اللہ نے روکے رکھا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے
بات کرنا بھی اس نے کم رکھا، قلت کلام۔ پہلی شریعت میں بات نہ کرنے کا روزہ بھی ہوتا تھا۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئی تو لوگوں نے کہا اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے نظر مانی ہے کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ فاشارت الیہ، کہا نہیں کہ میں کون ہوں، اس بچے کو کہاں سے لے آئی ہوں، تہمت لگائیں آپ مجھ پر۔ تو حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے سے گود کے بچے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ کہ ان سے پوچھیں، میں بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا انما واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے۔ جب بھی میں پیدا ہوا ہوں جس وقت جہاں اس وقت اللہ نے اس وقت برکت رکھی ہے، اس وقت کو برکت والا بنا، تو مجھے مبارک بنا ہے۔ بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہے۔ آج ہماری زبان ایسے چلتی ہے، ایسے چلتی ہے، اللہ کی پناہ۔ بزرگوں نے فرمایا عبادت کے 10 حصے ہیں تو اس میں سے 9 حصے خاموش رہنا عبادت ہے۔ بلا ضرورت بات کرنے سے بھی انسان پکڑ میں آ جاتا ہے۔ من سمت نجا، طوطے سے کسی نے پوچھا کیسے تو پنجرے میں قید ہو گیا، اس نے کہا میں نے بولنا سیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے، کنکر رکھا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے اپنی بات کو اپنی کتاب میں، اپنی نوٹ بک میں تحریر کیا کرتے، لکھ لیا کرتے تھے کہ میں نے کیا بات کی ہے، اور شام کو بیٹھ کر حساب کیا کرتے تھے اس میں بلا ضرورت میں نے کون سی بات کی۔ ہمارا یہ حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک بک بک کرتے جاتے ہیں، حالانکہ فرشتہ لکھنے والا اپنے اعمال نامے میں ما یلفظ من قول، جو لفظ کے تمہاری زبان سے نکلا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، وہ تمہارے بالکل قریب آدمی ہے، بالکل قریب فرشتے نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ جو چاہے زبان سے کہہ دیتے ہیں، کس کے بارے میں چاہے کہہ دیتے ہیں، علماء ہو، اولیاء ہو، بزرگوں ہو، بزرگان دین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے بارے میں جو چاہے کہہ دیتے ہیں۔ کسی آدمی نے ایسے ہی کہا، ایک مسئلے میں نے ایک بات کہی تو علماء کیا حضرت جو چاہے بول دیتے، جو چاہے کر دیتے، جسے چاہے حلال بول دیتے، جسے چاہے حرام بول دیتے۔ میں نے کہا یہ بات اللہ نے بھی محفوظ کر لی ہوگی، فرشتوں نے بھی محفوظ کر لی ہوگی، کل قیامت کا دن اس کو ثابت کرنا پڑے گا تو بہت مہنگا۔ زبان سے نکل تو گیا ہے آپ کے، لیکن اس کو کل قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ درست تھی، بڑا مہنگا پڑے گا، اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹ سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہزاروں علماء کی غیبت تم نے کر دی، ہزاروں لوگوں کی غیبت کر دی، کل قیامت کے دن اعمال نامے سے کیسے چھڑا پاؤ گے؟ تھوڑی ہی دیر میں تم نے ہزاروں علماء پر الزام لگا دیا، کل قیامت کے دن اسے کیسے ثابت کر سکو گے؟ ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ اپنے اعمال نامے میں اتنی نیکیاں ہیں کہ جسے دیکھ کر چھوٹ سکو گے، خدا کی قسم ہے۔ وہ دن تو ایسا ہوگا جس وہ یہ چاہے گا انسان کے ماں باپ کو فدیے میں دے دوں اور میں چھوٹ جاؤں۔ انسان اپنے ماں باپ کو دینا چاہے گا۔
او یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن عذاب کے بدلے میں اپنے بچوں کو دے کر کہے گا کہ مجھے عذاب سے بچا دیا، وصاحبتی واخی، اور اپنی بھائی کو اپنی بیوی کو دینا چاہے گا، وفصیلتی التی تؤوی، اپنے خاندان کے لوگوں کو دینا چاہے گا کہ اسے دے لو مجھے عذاب سے چھوڑو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، یہاں تک کہ ساری دنیا والوں کو، ساری انسانیت کو اللہ لے لے اس کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھوڑو، کلا انہا لظی، اللہ کہتے ہیں کوئی چیز کام نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں ہے، کوئی چیز کام نہیں ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں بیان کرنا بہت اچھی چیز ہے، خدا کی قسم اس سے غلط اور اس سے خطرناک چیز کوئی نہیں ہے جو لفظ زبان سے نکالا ہے، اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا حساب کم دینا پڑے، بڑا مشکل ہے۔ زبان کھولنے سے پہلے بہت سوچنا پڑے کہ کیا کہنا۔ تو زبان کو بھی روکے رکھنا، کم کلام کرنا، بات کم کرنا بھی تربیت میں شامل ہے۔ آپ جتنی توجہ سے بات کو سنیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی ہماری اور میری فائدے والی بات ذہن میں ڈالیں گے۔ اگر آپ کی توجہ کم رہے گی تو بات بھی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی